دنیا کی پہلی مسجد انہوں نے بنائی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی پہلی مسجد ہے وہ۔ مسجد کیوں بنائی؟ فرمایا اذان دے کے نماز پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ اذان دینی کیوں ہے؟ تاکہ پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یا رسول اللہ پھر وقت ہو گیا تو اب کیا کریں؟ وہ مسجد میں آؤ۔ مسجد میں کیوں آئے؟ فرمایا اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اکٹھے ہو کے کیسے پڑھیں؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے پڑھیں گے۔ کندھے سے کندھا کیوں جوڑ لیں؟ فرمایا تاکہ تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں۔ فجر کی نماز میں عثمان نہیں آیا، ظہر میں عثمان نہیں آیا، عصر میں عثمان نہیں آیا، مغرب میں عثمان نہیں آیا، تو عشاء میں تو ولی شمالی گھر پوچھنے جائے گا کہ عثمان کہاں گئے آج؟ اگر پریشان ہوگا پریشانی دور کرے گا، دکھ درد میں ہوگا تو دکھ درد بانٹے گا۔ پتہ یہ لگا یہ 5 نمازیں صرف عبادت کے لیے نہیں بنائی، یہ عبادت اس لیے بنائی کہ تم اچھے بندے بن جاؤ۔ یہ مسجد اس لیے بنائی کہ ایک طاقتور سماج پیدا ہو، ایک طاقتور معاشرہ پیدا ہو جس میں نفرتیں ختم ہو جائیں، جس میں محبتیں عام ہو جائیں۔ یہ مسجد اس لیے بنائی کہ تڑپتے ہوئے لوگ یہاں آئیں گے تو پھر وہ راحت پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایدہ نہیں کہ مسجد کوئی بنا نماز دے آ گیا، نال ہی پچھوں آ گیا متولی، انہیں آگے پکھا کرتا بند کہ نہ تو بنا نماز کے ٹائم کیا آ۔ کن گدھوں کے ہاتھ میں مسجدیں پکڑا دی ہم نے۔ یاد رکھو چاہے مسجد ہو یا کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو، جو میرے نبی نے سکھایا ہے۔ رسول اللہ نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو ننگے تھے ان کو کپڑے بانٹے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھوکوں کو کھانا کھلایا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے لوگوں کو سواریاں بانٹی ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں تک پہنچ جائے۔ اور جن لوگوں کے پاس آج مسجدیں ہیں، اگر ان کی مسجد میں غریب کے لیے 2 لقمے نہیں ہیں، اگر ان کی مسجد میں مسافر کے لیے چھت نہیں ہے، اگر ان کی مسجد کے لیے مصیبت زدہ کے لیے آرام نہیں ہے، تو پھر ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسجد کی سرداری پر قائم رہیں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کون ہے جی یہ؟ معاملہ ہو گیا پٹھا۔ توڑے والے پاسے تا زیادہ ہی ہے، ساڑھے پنجاب تا شکر ہے جی، توڑے والے پاسے تا جدہ جدہ ادھر نو اگے نو جاؤں گے بس اللہ ہی خیر کرے پھرتا۔ مسجدوں کے نوکر مالک بن گئے۔ اور مالکوں کو یہی پتہ نہیں محلے میں یتیم کتنے، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو امام بخاری کی نگاہ سے انس کو بلایا، انس دائیں طرف لوگوں نے کھانا کھایا، ابو ہریرہ کو بلا کے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ اصحاب صوفہ پر کھانا پہنچا، بلال کو بار بار بلا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری گلی اور محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ مسلمان بھی ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، نمازی بھی ہو اور اس کا ساتھ والا بندہ بھوکا رہ جائے۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ بات ہے کہ میں کسی ہندو بھائی کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، کسی سکھ کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتا، کسی دلت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، پھر یہ انصاری قریشی پٹھان تو ہو سکتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدیں بنوائی اس لیے کہ یہ انسانوں کے دلوں پر ملہم رکھیں گی۔ یہاں ایک خدا کی عبادت کے ساتھ لوگوں کو اچھا بنایا جائے گا۔ اچھا کس کے لیے بنانا ہے جی؟ وہ اچھا کس کے لیے بنانا ہے؟ اچھا بنانا ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ ماں باپ کے لیے۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے؟ اور بولو جی ضروری ہے؟ ماشاءاللہ۔ تے نماز کے لیے ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے، لکھ کے لے جاؤ اس کو۔ فتوے سننے کا شوق ہے نا تمہیں، آخر میں میرے سے بھی فتوے سن لو 2-4۔ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز کے لیے ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تے کالی کملی والے نے پھر فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اسے کھلا رکھو، تمہاری مرضی ہے۔ سریا کی بلندیوں پر تھی جنت، جب رسول اللہ زمین پر آئے اللہ نے جنت کو سریا کی بلندیوں پر رکھا، اور ایک دن جوش میں
जन्नत के गिरेबान में हाथ डाल के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसे माँ के कदमों में लाके रख दिया। तो नमाज के लिए वजू जरूरी है, तो नमाज के लिए माँ बाप की रजामंदी भी, माँ बाप को नाराज करके नमाज पढ़ेंगे, फर्ज अदा होगा, नमाज कबूल नहीं होगी। जो बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारते उनकी भी नमाज कबूल नहीं होती, जिनकी औलाद उनसे डरती है उनकी भी नमाज काबिल कबूल नहीं है, जिनका पड़ोसी उनको देख के दरवाजा बंद कर लेता हो उनकी भी नमाज किस काम की। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जिसका पड़ोसी उससे परेशान रहता हो। ते पता ये लग गया नमाज कल्ले सजदे करन ली नहीं बनाई है कि दे सजदा ना। अगर इन सजदों में बुराइयों का खात्मा नहीं है, मौलवी से क्या पूछना है। अगर आपकी नमाज आपको झूठ बोलने से रोकती है तो हो गई, अगर आपकी नमाज किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह डालने से रोकती है तो नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज आपके माँ बाप की इताअत सिखाती है तो नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज आपको हराम खाने से रोकती तो नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज आपके भाई से वफादारी सिखाती तो नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज आपके पड़ोसी की मदद करना सिखाती नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज भूखे के मुंह में लुकमा डालना सिखाती तो नमाज हो गई, अगर आपकी नमाज भटके हुए को रास्ता सिखाती तो नमाज हो गई। अगर नमाज इन कामों की तरफ तवज्जो नहीं दिलवाती, क़यामत तक नमाज पढ़ते रहो, नमाज नहीं होगी। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर।